میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ اتنا زبردست ویڈیو ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اس میں چھپا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتا دیتی ہوں جو اس کتاب میں ہے۔ اب دیکھیے، ہم یہ جو دعائیں آپ تک اسی لیے پہنچاتے ہیں تاکہ کسی ضرورت مند کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے۔ تو چلیے ہم فائدے اس کے سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو اور آپ مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو تو اس دعا کو پڑھ کے اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ضرور دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ کام فوراً ہو جائے تو اس دعا کے پڑھنے سے آپ کا جو رکا ہوا کام ہے وہ فوراً ہو جائے گا۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو کہ بڑا مجرب فائدہ ہے، جو کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور یہ بہت آزمودہ ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہو اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے روپے نہیں ہیں کہ آپ وہاں جا سکو، تو اس صورت میں جب آپ پریشان ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس صورت میں یہ دعا بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس صورت میں یہ دعا کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت آزمودہ ہے، آپ اس کو ضرور اس صورت میں پڑھیے گا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اگر آپ چاہتے ہو تو ہمیشہ اسے اپنے معمول میں شامل کر لیجئے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے اور اس قدر کھلیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو تابع میں کر دیتا ہے۔ تو اب چلیے سنتے ہیں اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے اس کو آپ کو فجر میں پڑھنا ہے، اور وہ بھی فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان پڑھنا ہے۔ جب آپ فجر کی سنت نماز ختم کر لیتے ہیں تب آپ اس کی ایک تسبیح مطلب 100 دفعہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا آپ کو اول اور آخر یعنی کہ شروعات میں اور ختم کرنے کے بعد آپ کو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں آتا ہے تو آپ کون سا بھی چھوٹا سا درود پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہے۔ پھر اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھ لینی ہے فجر کی۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے کہ کون سا بھی وظیفہ بغیر درود پاک کے کبھی مت کرنا۔ درود پاک پڑھنے سے ہر وظیفے کا اثر دگنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ہر عمل، ہر وظیفہ، ہر دعا جو بھی آپ کر رہے ہیں درود پاک سے ہی شروع کرنا۔ اب دعا کیا ہے چلیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور ہر مسئلے کا نتیجہ زبردست نکلے گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ویڈیوز ہے اسے ضرور فارورڈ کیجیے گا آپ، تاکہ ہر انسان کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری سیرت کے بارے میں پتہ چلے۔ تو پھر دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔